बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक चौधरी वीलाग में मैं हूं आपका होस्ट तारिक इकबाल चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे जैसा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई उस पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद वह बाकायदा एक कानून बन चुका है। और क्या अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रिज़र्व सीट्स जो हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद को वो देने जा रही है या वो ये PTI को देगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ये हुक्म दिया है। और दूसरा ये कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ये मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देती है और हुक्मरान इत्तेहाद इस पर आइनी तरमीम लाने की कोशिश करती है, तो इमरान खान ने एक बड़ी खूबसूरत चाल चली है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिलाया है। ये सब हम गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में। आपसे गुजारिश कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नई वीडियोस पहुंचती रहे, नई इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे शेयर करते हैं जैसा कि कौमी असम्बली और सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में जो 2 तरामीम थी उनको पास किया था, जिसके बाद ये मामला सदर आसिफ अली ज़रदारी को भेजा गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस पर साइन किए और ये एक बाकायदा कानून की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इससे पहले जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 जजेस का अक्सरीती फ़ैसला था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया था कि आप वो PTI को ये नशस्तें दें और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया, उन्होंने PTI को नशस्तें तो नहीं दी और ना सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई रिपोर्ट दाखिल कराई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फ़ैसला था उसको ही चैलेंज कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने जो नया कानून बना है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। गवर्नमेंट की रिव्यू पिटीशन पड़ी है और जैसा कि आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जजेस की 3 रुकनी कमेटी जो है उसका अजलास होना था, वो अजलास नहीं हो सका। ये जजेस की 3 रुकनी कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 बैठते हैं, ये 3 इसके मेंबर हैं। वो फैसला करते हैं कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगाया जाए, कितने रुकनी ये बेंच होगा। इस बेंच में जैसा कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जो कमेटी है ये इस केस को लगाएगी, लेकिन PTI की जो पटिशन है इसको नहीं लगाया जा सका। आपको बताते चलें, इस वक्त जो जजेस की ये कमेटी है उसमें जो 2 जजेस हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी ये अक्सरीती राय है और उनकी राय के मुताबिक ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल ईयर शुरू होने के बाद लगना है। चूँकि जुडिशल ईयर जो है ये 9 सितंबर को शुरू हो रहा है, एक बाकायदा तकरीब होगी और उसके बाद सारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे, बेंचेस बनेंगे और ये जो केसेस हैं इनको सुना जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 जज साहबान हैं वो डिटर्मन है कि पहले अपने फ़ैसले पर वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे और ये जो नशस्तें हैं ये PTI को दी जाएंगी, जिसके बाद रिव्यू पिटीशन सुनी जाएगी। क्योंकि इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया, अपने फ़ैसले को अभी तक उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, फ़ैसला फील्ड में मौजूद है। और चूँकि गवर्नमेंट ने जो अपनी तरमीम की हैं ये बाद में की हैं, मौसर माजी नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उस पर ये उनका इतलाक़ नहीं होता। नाज़रीन, इसके बावजूद भी अब जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मखसूस नशस्तें दोबारा हुक्मरान इत्तेहाद को देती है, हुक्मरान इत्तेहाद दोबारा इन पर आइनी तरमीम लाने की कोशिश करती है, तो सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। चूँकि गवर्नमेंट उसके 2 अज़ाइम जो हैं, एक तो ये कि वो रिज़र्व सीट्स जो है वो PTI को किसी सूरत नहीं देना चाहती और दूसरा ये है वो जुडिशल पैकेज लाना चाहती है। जुडिशल पैकेज में वो चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहबान जो हैं 3 साल का उनका टर्न्योर बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बहुत कंफर्ट फील करते हैं। और ख़ास तौर पर जब PTI को उनका इलेक्शन सिंबल छीनने का फ़ैसला हुआ तो उसके बाद से उनका कंफर्टेबल लेवल जो है वो बहुत अहम है। तो आपको बताते चलें जो इस वक्त पार्लियामेंट में सूरत हाल है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ये जो मखसूस नशस्तें हैं दोबारा हुक्मरान इत्तेहाद को दे देती है, तो इसके बावजूद भी हुक्मरान इत्तेहाद के लिए ये पॉसिबल नहीं है या उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो आइनी तरमीम ला सके।
کیونکہ گورنمنٹ کے لیے اگر سمپل کوئی جوڈیشل پیکج لانا ہوتا جس میں انہوں نے کوئی ترمیم کرنی تھی، کوئی جوڈیشل ریفارمز کرنی تھی، تو ظاہری بات ہے یہ پھر ان کے ساتھ عدلیہ بھی آن بورڈ ہوتی، سینئر جج صاحبان بھی آن بورڈ ہوتے، آنے والے چیف جسٹس بھی آن بورڈ ہوتے، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات کر سکتی تھی. لیکن وہ چونکہ ایک خاص ترمیم لانا چاہتی ہے جس میں وہ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت جو ہے وہ اس کو بڑھانا چاہتی ہے، اور اب بھی یہ آس اور امید باقی ہے کہ وہ یہ کام کرے گی، اور یہ جو ان کا آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ اب بھی کسی وقت وہ اس کو سامنے لائے گی، اس پر ڈبیٹ شروع کروائے گی. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو قومی اسمبلی میں ہے اگر اس کو یہ مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو اس کے باوجود جو سینٹ میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے، کیونکہ ایک تو سینٹ میں اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے ان کی جو نشستیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی اس وقت سینٹ میں جو پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہے. سینٹ میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس 24 نشستیں موجود ہیں، نون لیگ کے پاس 19 نشستیں ہیں، 20 پی ٹی آئی کے پاس ہیں. تو آپ کو یہ جو صورتحال ہے آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت ہی مشکل ہے، اور خاص طور پر ایسے مرحلے پر جب کہ ابھی سینٹ جو ہے یہ عوام مکمل ہی نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے سے ابھی جو 11 نشستیں ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے. 11 سینیٹرز نے ابھی سینٹ میں آنا ہے، اور جو کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف ان کی ایک گورنمنٹ ہے، بہت ہی بڑی اکثریت کے ساتھ گورنمنٹ ہے. وہاں پر 11 جو نشستیں ہیں ان کا ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ ان 11 نشستوں میں پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً 9 نشستیں وہاں پر لینے جا رہی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس جو 29 کے قریب جو نشستیں سینٹ میں ہو جائیں گی تو پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت بن جائے گی. اور اس کے ساتھ جیسا کہ جے یو آئی کے قومی اسمبلی سینٹ میں ممبران ہیں، اور عمران خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کے پی کے میں جب یہ الیکشن ہوں گے، سینٹ کے الیکشن ہوں گے، تو وہ ایک سیٹ جو ہے وہاں پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو دیں گے، وہاں پر ان کا ایک سینیٹر منتخب کروایا جائے گا. یہ سارا کچھ وہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ ایک اتحاد کے تحت ہو رہا ہے، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو جے یو آئی ہے یہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے گی، اور یہ ترمیم جو ہے گورنمنٹ کے لیے اگر جے یو آئی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو بہت مشکل ہو جائے گا. ناظرین دوسرا آپ کو بتاتے چلیں جیسا کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے، اگر یہ ان کو ریزرو سیٹس ملتی ہیں جیسا کہ پہلے حکمران اتحاد کو دی گئی تھی، تو اور چونکہ اس وقت ایوان میں ان کو قومی اسمبلی میں بھی 2/3 جو اکثریت ہے وہ چاہیے ہے، اور قومی اسمبلی میں تو ان کے پاس یہ 2/3 اکثریت جو ہے 334 کے ایوان میں اگر اس کو دیکھا جائے تو ان کے پاس وہ پوری ہو جاتی ہیں. وہ تقریباً 228-30 جو نشستیں ہیں وہ لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اتنے ان کو ووٹ پڑ جائیں گے، آئینی ترمیم جو ہے وہ وہاں پر لا سکتے ہیں. لیکن پھر معاملہ جو ہے وہ سینٹ میں چلا جائے گا، اور سینٹ میں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، چونکہ ایک تو سینٹ کا ابھی ایوان مکمل نہیں ہے، ابھی وہاں پر کے پی کے سے وہ سینیٹرز نے آنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ عمران خان نے ایک وہ اس وقت چال چلی ہے، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو ایک اپنے ساتھ ملایا ہے، کے پی کے میں ان کو ایک نشست دینے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ آئینی ترمیم لا سکیں. ویسے بھی اس وقت چونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے واضح طور پر اپنا کوئی بیان جاری نہیں کیا، کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک ان کی کوئی واضح سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ وہ توسیع لینے نہیں جا رہے. یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ توسیع نہیں لیں گے، لیکن ان کی کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک ایسی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے. تو گورنمنٹ چونکہ وہ خود بھی بڑی کمفرٹ ہے ان کو وہ توسیع دینے میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے، اور عمران خان اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان جو ماضی میں بڑے حریف رہے ہیں یہ مل جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے یہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ اس وقت مشکل میں ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور خان نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی وہ ورتھ ریڈنگ ہے، ورتھ لسننگ سٹیٹمنٹ ہے. عمران خان نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ 2 ماہ میں جا رہی ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جو سابق پرائم منسٹر ہیں وہ ان کی جانب سے آئی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے سمجھتے ہیں کہ ایک وہ جو گیم ہو چکی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی ابھی یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں نہیں لگنا 1 ماہ تک، اس کے بعد 1 ماہ باقی بچ جائے گا، اور اس میں بھی بڑا مشکل ہے کہ گورنمنٹ جو ہے
یہ اس میں کیس میں ریویو پٹیشن میں کامیاب ہو سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آنے والے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب وہ ایک میرٹ پر جیسا کہ وہ کام کرتے ہیں، وہ جس کا حق ہے وہ اس کو دیتے ہیں، تو اس لیے یہ گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل ہے۔ گورنمنٹ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو وہ 3 سال کے مدت ملازمت نہیں دیتے تو گورنمنٹ جو ہے وہ خود کو کمفرٹ وہ فیل نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ گورنمنٹ واقعی مشکل میں آ چکی ہے، گورنمنٹ پھنس چکی ہے۔ گورنمنٹ کے لیے آئینی ترمیم لانا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور گورنمنٹ کے لیے ریزرو سیٹ لینا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن ان کو یہ سیٹس دے بھی دیتی ہے تو پھر بھی سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ موجود ہے، تو دوبارہ سے یہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینا پڑیں گی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹرمن ہے اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے۔ تو گورنمنٹ اس وقت گرداب میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔